بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدوں میں آج کرسیوں کا رواج بہت زیادہ ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ مسجدوں میں کرسیاں رکھنا اور کرسیوں پر نماز پڑھنا، یاد رکھیں اسلام میں سختی نہیں ہے، پابندی ہے، اور اس کے لیے سہولت بھی دی گئی ہے، یسر آسانی بھی دی گئی ہے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، فرض اور واجب تو آپ کو کھڑے ہو کے ہی پڑھنے ہوں گے۔ اگر آپ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہیں تو آپ بیٹھ جائیں بے شک، اور بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور رکوع سجدہ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو وہ بھی سر کے اشارے سے پھر آپ رکوع اور سجدہ کر لیں۔ یہ تو ہے، لیکن یہ جو آج کل مسجدوں میں کرسیوں کا رواج پڑ گیا ہے، یہ سنت کے خلاف نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کرسی یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں نکلی ہے، کرسیاں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں، کرسیاں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ نے زمینوں آسمانوں کو بنانے سے پہلے لوح قلم کرسی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم کے اندر سلیمان السلام کے واقعے کو دیکھ لیں، تخت وغیرہ وہ چیزیں، وہاں بھی تخت کے اوپر کرسیاں لگی ہوئی، تو یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کی سنت کے خلاف اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی مجبوری میں، بیماری میں، آخری ایام میں آپ نے بیٹھ کے بھی نمازیں پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں، لیکن آپ نے وہاں کرسی استعمال نہیں کی، کوئی ٹول استعمال نہیں کیا، کوئی اور اس طرح کے بیٹھنے کے لیے آپ نے چیزیں استعمال نہیں کی، آپ زمین پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھاتے رہے، حالانکہ سخت تکلیف میں بھی آپ ہوتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی اس سنت کے بھی خلاف نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے اندر ایسی قباحتیں ہیں کہ جن قباحتوں کی وجہ سے اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے یا بہت زیادہ محدود کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کو کرسی کی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو فولڈنگ کرسی آج کل ملتی ہیں جن کے نیچے پاؤں نہیں ہوتے، ٹانگیں نہیں ہوتی، فولڈنگ کرسی، اور پیچھے اس کا ٹیگ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ اور قبلہ رخ اپنے پاؤں بے شک کرتا ہے تو کر لے، کیونکہ قبلہ رخ پاؤں کرنا عذر کے وقت میں بالکل جائز ہے۔ کسی قرآن کی کسی آیت میں، کسی حدیث میں اسے روکا نہیں گیا، البتہ یہ عرف کی وجہ سے کہ قبلہ کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے، لیکن ضرورت کے وقت میں کیے جا سکتے ہیں۔ مردے کو آپ نے لاتے وقت کرتے ہیں، یا مریض آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو قبلہ رخ کریں گے تو پاؤں اس طرف ہو سکتے ہیں، یا روح نکلتے وقت آپ جو ہے اس کو قبلہ کی طرف کرتے ہیں، تو اس موقع پر تو پاؤں سے قبلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے، پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ تو اب یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کسی آدمی کا بہت ہی زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے اور وہ فولڈنگ والی کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، ٹانگیں بھی ایسے آگے قبلے کی طرف دراز نہیں کر سکتا کسی طرف بھی، اور اس کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ کرسی پر، ٹانگوں والی کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھے، تو پھر اس کے لیے گنجائش نکلے گی آخری درجے میں جا کر، وگرنہ کرسیوں کا یہ رواج، ٹانگوں والی کرسیوں کا، مسجدوں میں ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی بہت ساری دیگر وجوہات ہیں، مثلا اس میں سے ایک وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ آپ علیہ السلام نے مرض کے وقت میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھی ہے، اور جو ہے اسی ترتیب سے، تو لہٰذا اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آپ زمین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور زمین کے زیادہ قریب ہونا نماز میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، عاجزی کے لحاظ سے بھی اور اصلیت کے لحاظ سے بھی، اور کرسی پر آپ زمین سے دور ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ صف کی خرابی بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے، صف کی خرابی، تو کیونکہ جب کرسی رکھتے ہیں تو آپ اس پر جب بیٹھتے ہیں تو آپ کی اڑیاں فٹ 1.5 فٹ باقی نمازیوں سے آگے اس کے آپ کے پاؤں چلے جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ایڑی برابر ہوگی تو سب برابر ہوگی، تو آپ سب سے گویا فٹ 1.5 فٹ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں آگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، صف بنانے کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ مثلا صف بناتے ہیں تو باقی لوگ تو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کرسی والا حضرت پیچھے ہی بیٹھے رہتا ہے کہ لوگ وہاں تک پہنچیں گے تو میں یہیں سے نماز پڑھ لوں۔ بہت ساری کرسیوں والے ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں اپنی جگہوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور صف میں نہیں ہوتے اور نماز شروع کر لیتے ہیں، یا اگر آتے بھی ہیں تو کرسیاں کھینچتے کھینچتے، احسان چڑھاتے چڑھاتے کرسیاں آگے لاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، صف بنانا بھی مشکل ہوتی ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔ آپ دیکھیں دیواری گیریا جو یہودی وہاں عبادت کرتے ہیں، تو آپ نیٹ پر جا کے دیکھیں، انہوں نے کرسیاں اسی طرح کی رکھی ہوئی ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھ کر وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں اور تورات اپنی پڑھتے ہیں صحیفے، اور ساتھ وہاں عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو وہ کرسیوں پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔
تو یہ کرسیاں آپ مسجدوں میں بھی اس طرح کی آ گئی، تو یہ غیر مسلموں کے مشابہ ہیں، ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ ان کے چرچوں میں جائیں آپ تو ان کے چرچوں میں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، یہ چیزیں۔ اسی طرح یہ نمبر 5 ہو گیا۔ نمبر 6 یہ ہے کہ مسجد کے شان اور اکرام کے بھی خلاف ہے۔ مسجد میں کرسیوں کو کیا کام ہے؟ مسجد تو عاجزی کی جگہ ہے، نیچے بیٹھ کے اور جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ ہے زمین پر، تو مسجد کے اکرام اور شان کے خلاف ہے، تو مسجد نظر نہیں آتی، کوئی ہوٹل نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قالین، نمبر 7، قالین بھی خراب ہوتی ہے۔ اگر کوئی موٹا تگڑا آدمی اگر کرسی پر بیٹھا ہو اور کرسی کے نیچے کے پائے جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بہت سخت اس قسم کے ہوتے ہیں، تو جب وہ بیٹھتا ہے تو آپ جب کرسی کو بعد میں اٹھائیں تو نیچے آپ دیکھیں گے قالین کا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے، تو اتنی قیمتی قالینیں ہوتی ہیں اور ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، بے ترتیب پڑی ہوتی ہیں یہ کرسیاں۔ پھر لوگ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اپنا کام نکال لیتے ہیں، اس کے بعد کرسیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کرسی ادھر مڑی ہے ادھر مڑی ہے، اور مسجد میں جیسے ایک عجیب سا کباڑ خانہ بنا ہوتا ہے کرسیوں کا۔ نمبر 9، نمازیں بھی لوگوں کی خراب ہوتی ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ کیسے نمازیں خراب ہوتی ہیں کہ ایک کرسی 1.5 آدمی کی، اور بعض کرسیاں تو اتنی بڑی آ گئی ہیں کہ 2 آدمیوں کی جگہ گھیر رہی ہیں، تو لوگوں کی نمازیں بھی اس سے خراب ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب نمازیں اس طرح بھی خراب ہوتی ہیں کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، ہلکا پھلکا اس کو عذر ہے، کھڑے ہو کے بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کرسی نہیں ملتی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں میں تھے، تو آپ نے کھڑے ہو کے کرسی نہیں ملی، کرسی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی پچھلی نمازیں جو آپ نے کرسی پر پڑھی ہیں وہ گئیں، باطل ہو گئی، آپ کو فرض اور واجب دوبارہ سے پڑھنے ہیں۔ تو لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ یعنی جب کرسی ایک نہیں ہوتی تھی سارے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، تو جب کرسی ایک آئی ایک بیٹھنے میں لگ گیا، جب 2 آئیں تو 2 بیٹھنے لگ گئے، 10 کرسی ہیں تو 10 بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیشن بن گیا نا، تو نمازیں خراب ہو گئی۔ یہ نمبر 9 تھا۔ نمبر 10، یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ رواج بڑھتے بڑھتے پہلے 1 کرسی 2 کرسی، آپ مسجدوں میں دیکھیں آپ کو درجنوں 20 کرسیاں بھی نظر آئیں گی، بلکہ بعض مسجدوں میں تو کرسی اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کدھر ہٹائیں گے، چلو جی اسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اور پھر یہ رواج بڑھتے بڑھتے یہ نظر آئے گا کہ مسجدیں نہیں رہیں گی، سرائے بن جائیں گی، اور لوگ کہیں گے چلو بھئی اب میزیں ملا کے رکھو، کبھی کھانا پینا بھی تو شروع کر لیتے ہیں، خیر اللہ کا گھر ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور اعتکاف والوں کو تو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ جن مسجدوں میں کرسیاں اور میزیں ہوتی ہیں، اور آج کل تو بعض کرسیوں کے آگے میزیں لگا دی گئی ہیں جن پر جو ہے آدمی ایسے ہاتھ کر کے اور کبھی اس پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو ان کرسیوں پر بیٹھ کے لوگ جو ہے میزوں پر چائے ناشتہ مار رہے ہوتے ہیں اعتکاف والے، تو گویا مسجد سے ہوٹل اور سرا بنائی ہوتی ہے، اور آرام طلبی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے جی کرسی بڑی سخت ہے، اب صوفہ رکھنا چاہیے، تو لوگ صوفے مسجدوں میں لا کے رکھیں گے، صوفے لا کے رکھیں گے، اور صوفہ جو ہے 3 آدمیوں کی جگہ گھیرے گا، تو اس لیے انسان آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ دے دو بیٹھنے کی بنا لیں گے، تو پھر یہ ترتیب ہمارے ہاں بنتی ہے۔ 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ ایک جداگانہ حالت اس کی نظر آتی ہے، سارے ایک ترتیب سے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک حضرت صاحب جو کرسی پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے، اس کی ایک جدا کیفیت نظر آتی ہے، اور عاجزی کے بھی خلاف ہے۔ عاجزی کس میں ہے کہ انسان سب کے ساتھ مل کر ایک کیفیت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ درمیان میں بندہ نواز حضرت جدا کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور عاجزی بھی کیا کرے گا کہ کرسی سے نیچے اترتا نہیں ہے، کرسی کا خمار ایسا ہے کہ بڑوں بڑوں کو یہ جو ہے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اسی کرسی کے لیے دیکھیں لوگ مر رہے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں، عزتیں پامال کرتے ہیں اپنی، اور ذلیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، تو یہ کرسی وہاں بھی بیچارے سے نہیں چھوٹی مسجد میں۔ اسی طرح جو ہے نمبر 12، زخمی ہونا۔ بہت ساری کرسیاں مسجدوں میں ایسی ہیں، ہم نے خود ملاحظہ کیا کہ بعض لوگ زخمی ہوئے اس سے، لوگوں کے کپڑے پھٹے، کہ کرسیوں کے دائیں بائیں جو ہیں وہ ایسے ان کے پر بنائے ہوتے ہیں کہ جب آدمی اٹھتا ہے ساتھ والا تو وہ کرسی کے پر کے نیچے لگ جاتا ہے، گھس جاتا ہے، یا اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ زخمی ہوئے اس سے، اور بعض جگہوں پر کرسیاں ٹوٹی ہیں اور لوگ جا کے نیچے گرے ہیں، خود بھی زخمی ہوئے اور ساتھ والوں کو زخمی کیے ہیں۔ بھاری لوگ جب ایسی کمزور کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے۔
اور پوری مسجد میں ایک ڈرم کی آواز ہم نے خود بھی سنی ایک مرتبہ، ایک حضرت صاحب بھی رہتے اور کرسی ٹوٹی تھی. تو اس طرح ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے مسجد میں. اور 13 نمبر پر خرابی یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ 1.5 آدمی یا 2 آدمیوں کی جگہ ایک کرسی گرتی ہے، تو یہ بھی غلط مسئلہ ہے، غلط بات ہے. اور 14 نمبر پر خرابی یہ ہے کہ لوگ ثواب سمجھ کے کرسیاں لا رہے ہیں. کئیوں کو میں نے دیکھا ہماری مسجد میں بھی، اور جی میں نے کرسیاں لائی ہیں، میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے جمعہ کے خطبہ میں. میں نے کہا آپ دعا کے قابل بھی ہے، آپ لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں، مسجد کو جو ہے ہوٹل بنانے کے چکر میں پڑے ہیں، اور دعا آپ کے لیے کریں. دعا کے لیے کوئی اچھا معقول کام بھی ہونا چاہیے، مشروع کام ہونا چاہیے شریعت کے مطابق. تو بہرحال یہ 14 سے زیادہ 14-15 سے بھی زیادہ اس میں قباحتیں ہیں ان کرسیوں میں. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی کرسیوں کا رواج مسجدوں سے ختم کیا جائے، اور کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو تو فولڈنگ والی کرسی ساتھ لے کے آیا کرے، وگرنہ اکا دکا بہت کنارے پر رکھی ہوں کہ جس کو اشد ضرورت ہو آخری درجے میں، اور پاؤں والی کرسی کے بغیر اس کی نماز پڑھنا اس کے لیے بالکل ممکن ہی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن یہ جو ترتیبیں آج ہماری مسجدوں میں چل پڑی ہیں یہ عقل و حکمت اور شریعت کے خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.